بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مکمل کرنے والا حصہ بھی۔ تنوین اکثر تنکیر کے لیے ہوتی ہے، اس سے لفظ عام ہو جاتا ہے اور اس کا ہر فرد اس میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں مذکور بظلم کی تنویر کو تنکیر کے لیے لیں تو معنی ہوگا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اور بعض اوقات وہ دوسرے معنی کے لیے بھی ہوتی ہے، جن میں سے ایک معنی تعظیم بھی ہے، جس سے اس لفظ کا بڑا فرد مراد ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں بظلم کی تنوین کو تعظیم کے معنی میں لیا جائے تو مطلب ہوگا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بہت بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، سورۃ انعام آیت کریمہ 82 نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما پر اس آیت کا مضمون شاخ گزرا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم یعنی گناہ نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ سورۃ لقمان آیت کریمہ 13 ترجمہ۔ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما اہل زبان ہونے کے باوجود بظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ تنکیر کے لیے، اور معنی یہ نہیں کہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ معنی یہ ہے کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو حدیث مبارکہ کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے واضح گمراہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ امن و سکون اور ہدایت ایسے خالص ایمان ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں جس میں توحید کے ساتھ کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ جو قوم خالص ایمان اور خالص توحید سے محروم اور کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، اسے کسی بھی صورت امن و چین اور ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ مسلمانوں نے خالص توحید کو چھوڑا اور قبروں اور آستانوں کی پرستی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام ذلت و مسکنت کا نشانہ بن گیا۔ اب نہ کہیں امن ہے نہ ہدایت۔ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکام کی حکمرانی کا نام ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ امت مسلمہ دوبارہ خالص توحید کی طرف پلٹے اور صرف اپنے رب کے آستانے پر جمی رہے اور صرف اس ایک ذات رب العالمین کی عبادت کی جائے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ اصل میں ایک بات جو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے،
پوری دلجمی کے ساتھ اس کی عبادت کرے اور صرف اس رب العالمین سے رجوع کرے اور کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔ یقیناً ایسے خوش نصیب لوگ ہی کامیاب اور ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔